السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جنت و جہنم کا منظرنامہ قرآن کی روشنی میں۔ دوستو، انسان اس دنیا میں مصروف ہے، روزگار، تعلقات، خواہشات، لیکن بہت کم لوگ اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں جو اس زندگی کے بعد ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک نئی ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا۔ قیامت کا دن یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بجھ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے اور جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، زمین لرزے گی اور انسان چیخ کر کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں بار بار کیا ہے۔ اس دن نہ بادشاہ بچے گا نہ فقیر، سب برابر ہوں گے اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ میدان حشر میں انسان اپنے پیاروں سے بھاگے گا، ماں، باپ، بیوی، بھائی، بچے، سب سے دور ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ میدان حشر میں سورج سر پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گردن تک، ہر ایک بس ایک ہی فکر میں ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ اس دن اعمال نامہ دیا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں میں۔ جسے دائیں ہاتھ میں ملا وہ خوشی سے کہے گا لو پڑھو میرا اعمال نامہ، میں جانتا تھا مجھے حساب ملے گا۔ اور جسے بائیں ہاتھ میں ملا وہ رو کر کہے گا کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں مر گیا ہوتا۔ یہی وہ دن ہوگا جب ہر عمل کھل کر سامنے آئے گا۔ پھر سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ ایمان والے روشنی کے ساتھ گزریں گے جیسے ہوا یا بجلی کی چمک، لیکن فاسق جہنم میں گر پڑیں گے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا ہوگا اور انسان کی قسمت کا فیصلہ پل صراط پر ہو جائے گا۔ جب لوگ پریشان ہوں گے تو وہ نبیوں کے پاس جائیں گے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ شفاعت کا وقت ہے، میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد کریں گے اور اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دے گا جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا داخل ہوں گے جنت میں، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں دودھ، شہد، خالص شراب اور شفاف پانی کی نہریں ہوں گی۔ درخت ہوں گے جن کے سائے میلوں پر پھیلے ہوں گے۔ جنتی جو چاہیں گے ان کے لیے تیار ہوگا۔ نہ وہاں موت ہے، نہ غم، نہ تھکن، نہ بیماری، نہ بوڑھا ہونا۔ جنت کا ہر لمحہ، ہر سانس صرف خوشی، سکون اور اللہ کی رضا ہوگی۔ کون ہوں گے وہ خوش نصیب جنہیں جنت ملے گی؟ قرآن کہتا ہے جو نماز قائم رکھتے تھے، جو شرم و حیا والے تھے، جو صدقہ کرتے تھے، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے اور
جو اپنے نفس کو پاک کرتے تھے یہی لوگ سبقت لے جائیں گے اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان کے لیے ہے جہنم، آگ جو دلوں تک پہنچے گی، کھولتا پانی، پیپ، خون اور زنجیریں، لباس آگ کا اور چھاؤں سیاہ دھوئیں کی۔ نہ وہ زندہ رہیں گے نہ مر سکیں گے، یہ عذاب ہمیشہ کا ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کون ہوں گے جہنمی، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو قیامت کا انکار کرتے تھے، جو جھوٹ بولتے، فریب دیتے اور اللہ کے احکام کو مذاق سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں، جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لمحے جنتی سب کچھ بھول جائیں گے، بس رب کا جلوہ ہی کافی ہوگا۔ اور اگر تم گناہ گار ہو، اگر تم نے غلطیاں کی ہیں تو کیا کوئی امید ہے؟ ہاں، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، بس ہمیں پلٹنا ہے سچے دل سے۔ تو آئیے توبہ کریں، روئیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اب اطاعت کی راہ اپنائیں گے۔ تو یاد رکھو ابھی بھی وقت ہے، آج پلٹ آؤ، کل شاید موقع نہ ملے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے مگر آخرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ کا انجام آپ کے آج کے عمل پر منحصر ہے، تو خود سے پوچھو کیا میں جنتی ہوں؟ یا فیصلہ ابھی کا ہے، راستہ بھی کھلا ہے، بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے اور جہنم سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید ہے آپ سب کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔